بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جلد ہی غزہ میں اپنی پوری طاقت سے آپریشن کریں گے۔ فلسطینی اپنے گھر اور مزید علاقے کھو دیں گے۔ یہ علاقے اسرائیل کے دفاعی نظام میں ضم کیے جائیں گے۔ حماس فلسطینی عوام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ بمباری کے نتیجے میں 7 بچوں سمیت مزید 30 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تنظیم سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ایک ہفتے میں لگ بھگ 270 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حالیہ حملوں میں 7 بچوں سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو جبالیہ کا علاقہ خالی کرنے کا بھی حکم دے دیا، جس کے بعد ہزاروں تباہ حال فلسطینی دوبارہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ادھر حماس نے عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے، غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل فوج کا غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ، حماس ترجمان بھی شہید۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مفت کھانا تقسیم کرنے والے مرکز کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی حملے میں 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جبالیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف شہید ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی تازہ بمباری مہم سے 1,42,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل طاقت کا استعمال کرتا رہا تو یرغمالی تابوتوں میں واپس ملیں گے۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل طاقت کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کروانے کی کوشش کرتا رہا تو وہ تابوتوں میں واپس ملیں گے۔ خبرساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق حماس نے حالیہ بیان میں کہا کہ یرغمالیوں کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن صہیونی ریاست کی بمباری ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جب بھی اسرائیلی یرغمالیوں کو طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں تابوتوں میں پاتا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے باوجود گزشتہ ہفتے سے غزہ پٹی پر شدید فضائی حملے دوبارہ شروع کر رکھے ہیں اور زمینی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق حالیہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 830 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بدھ کے روز حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یرغمالیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا تو غزہ پر قبضہ کر لیں گے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے دوران پکڑے گئے 251 یرغمالیوں میں سے 58 اب بھی غزہ میں قید ہیں، جن میں سے 34 ہلاک ہو چکے ہیں۔ جبکہ نیتن یاہو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ حماس ہمارے یرغمالیوں کی رہائی سے انکار پر جتنی زیادہ برقرار رہے گی، ہم اتنا ہی زیادہ دباؤ ڈالیں گے۔ نیتن یاہو کا مذکورہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے یرغمالی کو رہا نہ کرنے پر غزہ کے کچھ حصوں کو الحاق کرنے کی دھمکی دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے قطر کو $2 ارب مالیت کے جدید ڈرونز اور ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے قطر کو جدید دفاعی سازوسامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ معاہدہ لگ بھگ $2 ارب مالیت کا ہے۔ امریکی ادارے ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی کے مطابق معاہدے میں MQ-9B 8 ڈرونز، 500 پاؤنڈ وزنی بم، ریڈار، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ٹارگیٹنگ سسٹمز شامل ہیں، جن کی اصل مالیت $1.96 ارب ہے۔ قطر کو اس سازوسامان کے مؤثر استعمال کے لیے امریکہ تربیت اور تکنیکی مدد فراہم کی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ معاہدہ قطر کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ یہ قطر کو درپیش خطرات کے تدارک میں نگرانی کی صلاحیت کو بہتر کرے گا۔
فوجی آلات خاص طور پر قطر کی سرزمین کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گے۔ امریکہ نے خطے کے دیگر ممالک کو یقین دلایا ہے کہ یہ معاہدہ خطے کے فوجی توازن کو متاثر نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حملہ کرنے والے ڈرونز کا کامیاب تجربہ۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بغیر پائلٹ طیاروں اور ڈرونز کی پیداوار بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا۔ جنوبی کوریا کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے مصنوعی ذہانت سے کیے گئے ڈرونز پر مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ قبل ازیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کی عوام کے لیے نایاب نسل کے 70 جانور دارالحکومت پیانگ یانگ بھیجے تھے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیانگ یانگ کے چڑیا گھر بھیجے گئے جانوروں میں ایک افریقی شیر اور 2 بھورے ریچھ بھی شامل ہے۔ روسی حکومت نے کہا ہے کہ یہ جانور صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے شمالی کوریا کی عوام کے لیے تحفہ ہیں۔ روس کے قدرتی وسائل کے وزیر نے جانوروں کی ماسکو سے شمالی کوریا کی چڑیا گھر منتقلی کی خود نگرانی کی۔ جانوروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے منتقل کیا گیا جس میں ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا اور روس کے درمیان اس وقت سے قریبی تعلقات ہیں جب پوٹن نے جون میں ملک کا دورہ کیا تھا اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کا درآمد کی گئی گاڑیوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درآمد کی گئی گاڑیوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا اور آٹو ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جوابی ٹیرف ہر صورت میں لگایا جائے گا۔ امریکہ میں آٹو انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فارمولا انڈسٹری کی امریکہ واپسی کے لیے ٹیرف لگائیں گے۔ امریکہ میں کوئلے کی کانوں کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ ایلون مسک نے کبھی مجھے کاروباری فائدے کے لیے نہیں کہا۔ ایلون مسک نے آٹو ٹیرف کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دیا۔ امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ حوثیوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہے۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے۔ جو بائیڈن نے حملے نہیں کیے وہ اپنے دور میں سوئے رہے۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کا ذمہ دار سوشل میڈیا ایپ ہے۔ سوشل میڈیا ایپ سگنل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اقدامات کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ چین کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ کہا امریکہ چینی کمپنی کو بلا وجہ نشانہ بنا رہا ہے۔ چین امریکی اقدامات کا سختی سے جواب دے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے معمول کی پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ اپنی حاکمانہ سوچ سے دوسرے ممالک کو نشانہ بنانا بند کرے۔ چینی کمپنیوں کو برآمدی پابندیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے معمول کی پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ نے اپنی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے اور خارجہ پالیسی کی خلاف ورزی کے بہانے اندھا دھند غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے کے لیے اینٹی لسٹ اور دیگر برآمدی کنٹرول ہتھ کنڈوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قومی سلامتی کے مشیر نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ چیٹ میں کوئی خفیہ معلومات نہیں تھی، نہ کسی منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل اور ایلون مسک چیٹ لیک ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ لیوٹ نے کہا کہ ہم ڈیموکریٹس سے قومی سلامتی سے لیکچر نہیں لیں گے۔ ڈیموکریٹس نے ملک کو تباہی سے دوچار کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یمن میں حملوں کے دوران حوثیوں کے 100 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی کمزوری سے حوثی مضبوط ہوئے۔ حالیہ حملوں میں حوثیوں کے درجنوں رہنما مارے گئے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔